ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان ہیلی کاپٹر حادثے میں ساتھیوں سمیت شہید۔ ہیلی کاپٹر میں مشرقی آذربائیجان کے گورنر ڈاکٹر ملک رحمتی اور صوبے میں ایرانی صدر کے نمائندے آیت اللہ محمد علی سمیت 9 افراد سوار تھے۔ ایران میں 5 روزہ سوگ مشہد میں امام علی رضا علیہ السلام کے روضے پر سیاہ پرچم لہرا دیا گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ایرانی صدر، وزیر خارجہ اور دیگر کی میتیں تبریز منتقل۔ تبریز میں کل نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی تہران منتقل کیے جانے کا امکان۔ روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے احاطے میں سپرد خاک کرنے کا فیصلہ۔ نائب صدر محمد مخبر ایران کے عبوری صدر مقرر۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے توثیق کر دی۔ علی باقری قائم مقام وزیر خارجہ نامزد۔ حادثات بلند ہدف کے لیے مشکل راستہ۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی قوم کو پرسکون رہنے کی نصیحت۔ کہتے ہیں میں پیش رفت دیکھ رہا ہوں، میرے لیے واضح ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میری فکر نہ کریں، حادثات ہوتے رہیں گے، اگر ایسے حادثات نہ ہو تو تعجب کریں۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے بلند درجات کی دعائیں، ملک بھر میں سوگ، قومی پرچم سرنگوں۔ شہباز شریف نے ایرانی سفارت خانے میں صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر سفیر سے اظہار تعزیت کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر سیاستدانوں کا بھی اظہار افسوس۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر عالمی برادری کا رد عمل۔ اماراتی صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان کا اظہار تعزیت۔ حماس کا سپریم لیڈر ایرانی حکومت اور ایرانی عوام کے ساتھ گہری تعزیت اور یکجہتی۔ قطر، عراق، بھارت، وینزویلا سمیت کئی ممالک کا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ حادثہ یا دہشت گردی؟ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کی تباہی پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ سول ایویشن کے ماہرین کہتے ہیں ہیلی کاپٹر کا ملبہ دور تک پھیلا ہوا ملا۔ ہارڈ لینڈنگ میں ایسا نہیں ہوتا، لگتا ہے فضا میں نشانہ بنایا گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر کی شہادت پر سندھ اسمبلی میں تعزیتی قرارداد منظور۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں ابراہیم رئیسی کی کراچی آمد پر حملے کی اطلاعات تھی، ایرانی انٹیلیجنس سے اطلاع ملنے کے بعد سیکیورٹی کے لیے سخت انتظامات کیے گئے۔ آپ کو یاد ہوگا یا آپ دوستوں کچھ پتا ہوگا، اس دن ہم نے چھٹی کر دی تھی اس لیے کہ ہمیں ایک دن پہلے ایک بہت ہی ایرانین انٹیلیجنس سے یہ اطلاع آئی تھی کہ جی کوئی اٹیک ہو سکتا ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب کے اوپر، ایرانین صدر کے اوپر، اور اس وجہ سے بہت سٹرنجنٹ میجرز لیے تھے اور میں نے کراچی کے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری نجی دورے پر دبئی روانہ۔ چیئرمین سینٹ نے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھال لیا۔ کابینہ سیکریٹریٹ نے قائم مقام صدر کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی چیئرمین سینٹ قائم مقام چیئرمین سینٹ ہوں گے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات حتمی مراحل میں داخل، نان فائلرز کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ بجلی 10 سے 12% مہنگی ہونے کا امکان، گیس کی سبسڈی محدود اور 6 ماہی قیمت پر عمل درآمد کرنا ہوگا، ریٹیلرز کی سیلز ٹیکس چوری روکنا ہوگی، 6 سے 8 ارب ڈالر کے نئے قرض پروگرام کے لیے پینشن اصلاحات کی جائیں گی۔ عالمی مالیاتی فنڈز نے 1 لاکھ سے زائد ماہانہ پینشن پر ٹیکس کا مطالبہ کر دیا۔ سخت معاشی فیصلوں پر بھی زور، سبسڈیز 1550 کے بجائے 800 ارب روپے تک محدود کیے جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ کا حجم 17,000 ارب روپے سے زائد متوقع۔ وفاقی حکومت نے بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں سیاسی بنیادوں پر تعینات افسران کو فارغ کرنے اور بورڈز میں ایف آئی اے کے انٹیلیجنس افسران کو تعینات کرنے کی ہدایت کر دی۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کے کرپٹ افسران اور عملے کے باعث بجلی چوری کی جاتی ہے۔
وزیراعظم شہباز شریف سے ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کی ملاقات۔ وزیراعظم کا دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ پر اطمینان کا اظہار۔ وزیراعظم نے مشرق وسطیٰ میں مستقل امن کے لیے 2 ریاستی حل کی کلیدی اہمیت پر زور دیا۔ وزیراعظم نے ترک صدر رجب طیب ایردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی۔ شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے درخواست پر دفاع اور داخلہ کے سیکریٹریز طلب۔ وزارت دفاع کے نمائندے نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا احمد فرحاد ISI کے پاس نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وقت آگے نکل گیا ہے، سیکریٹری دفاع کل پیش ہو اور رپورٹ دے، پھر وزراء کو طلب کریں گے اور پھر وزیراعظم کو بھی طلب کیا جائے گا۔ ایک طرف میسیجز بھیج رہے ہیں اور دوسری جانب کہہ رہے ہیں بندہ ہمارے پاس نہیں۔ سیکٹر کمانڈر کوئی چاند پر نہیں رہتا، انہیں اپنی اوقات میں رکھیں، ان کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے۔ شاعر احمد فرحاد کے کیس میں عدالتی ریمارکس پر حیرت ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کا یہ کہنا کہ سارے سیکرٹری عدالت آ جائیں یہ عدالتوں کا مینڈیٹ نہیں، کابینہ کا اجلاس یہاں ہوگا۔ عدالت کے یہ ریمارکس تکلیف دہ ہیں، ایگزیکٹو اور پارلیمان کو کہیں سے ہدایات لینے کی ضرورت نہیں۔ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی، شیخ رشید اور فیصل جاوید خان کو تھانہ کوہسار میں درج مقدمے میں بری کر دیا۔ علی نواز آوان، قاسم سوری اور راجہ خرم نواز کو بھی بری کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شہزاد خان نے بریت کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ تمام رہنماؤں کے خلاف آزادی مارچ میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلوں پر اگلے ہفتے سماعت ہوگی۔ ایپلیٹ ٹریبونل نے غیر حاضر افراد کے اشتہار جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے فارم 45 کے بیرون ملک سے فورنزک کرانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی غلط بیانی کرے گا تو جیل جائے گا۔ NA 48 کے ریٹرننگ افسر کو حتمی وارننگ ہے، اگر آئندہ نہیں آئے گا تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے نیب ترامیم کیس کی سماعت لائیو نشر کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عوامی مفاد کے مقدمات کی سماعت بینچ 1 سے لائیو اسٹریم کی جاتی ہے۔ نیب ترامیم کیس کی اپیلوں کی سماعت لائیو اسٹریم نہیں کی گئی۔ کیس کی لائیو اسٹریمنگ نہ ہونا امتیازی سلوک ہے۔ ججز تعیناتی کیس لاہور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی عدالت طلبی کا عندیہ دے دیا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے عدالت کو بتایا کہ حکومتی کمیٹی نے ججز تعیناتی کے معاملے پر چیف منسٹر سے مشاورت کی۔ چیف منسٹر نے کابینہ کے آئندہ اجلاس میں ججز تعیناتی کا معاملہ ایجنڈے پر رکھنے کا کہا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل نے موقف پر عدالت نے ججز کی تعیناتی کے لیے پنجاب حکومت کو آخری موقع دیتے ہوئے کہا کہ اگر آئندہ سماعت تک ججز تعینات نہیں ہوتے تو وزیر اعلیٰ پنجاب خود عدالت میں پیش ہوں۔ حتیٰ کہ عزت بل پیش کرنے پر اپوزیشن کا پنجاب اسمبلی میں احتجاج، ایوان میں ہنگامہ، کالا قانون نامنظور اور کالے کرتوت نامنظور کے نعرے، بل کے خلاف صحافیوں کا بھی احتجاج۔ آج اس ڈیفارمیشن بل کو پیش کیا کہ جو ایک عام ٹوسٹنگ ایک آپ سے لے کے ایک عام کارکن سے لے کے اس کے اندر ایڈیٹر تک جو ہے آپ نے اس کی گردن پہ وہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑے امر آئے، بڑے گئے، بڑے مارشل آئے، وہ بھی چلے گئے، لیکن الحمدللہ کوئی بھی صحافی، کوئی بھی تنظیم کبھی نہیں جھکی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اسپیکر کو بغیر انتخابات قائمہ کمیٹی تشکیل دینے اور چیئرمین تعینات کرنے کا اختیار مل گیا۔ سنی اتحاد کونسل کے رکن شفیع جان کی قرارداد منظور، اجلاس کل تک ملتوی۔ بشکیک سے مزید 179 طلبہ اسلام آباد پہنچ گئے، ایئرپورٹ پر رقت آمیز مناظر۔ بشکیک میں صورتحال اب تک کشیدہ، خوف کی فضا برقرار۔ KP حکومت کا بشکیک سے طلبہ کو مفت وطن لانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہتے ہیں کہ پہلی خصوصی پرواز آج جبکہ دوسری پرواز کل بشکیک سے پاکستانیوں کو لے کر پشاور پہنچے گی۔ مفت ایئر سروس پہلے آئیے اور پہلے پائیے کی بنیاد پر حاصل کی جا سکتی ہے۔
کوئٹہ میں MPA ہاسٹل میں فرح عظیم شاہ کی رہائش گاہ سے چوری. وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے GTV نیوز کی خبر کا نوٹس لے لیا. صوبائی وزیر داخلہ MPA ہاسٹل پہنچ گئے. فرح عظیم شاہ سے ملاقات. ضیاء لانگو نے SSP آپریشن سے کہا پولیس کی موجودگی میں چور کیسے داخل ہو گیا. MPA ہاسٹل کی سیکیورٹی سخت کی جائے اور چوری میں ملوث افراد کو گرفتار کیا جائے. پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو الرٹ جاری. کل سے 27 مئی تک پنجاب کے بڑے شہروں میں ہیٹ ویو کے شدید خطرات. صوبے کے تمام تعلیمی ادارے 25 سے 31 مئی تک بند رہیں گے. ہیٹ ویو کے باعث کراچی میں میٹرک اور سندھ بھر میں انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی. نوٹیفیکیشن کے مطابق انٹر کے امتحانات 22 مئی کے بجائے اب 27 مئی سے شروع ہوں گے. کراچی میں گرمی معمول سے زیادہ ہے، ہیٹ ویو نہیں. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کہتے ہیں کراچی میں مئی کے اختتام تک موسم گرم اور مرطوب رہے گا، جبکہ 15 جون کے بعد ملک میں پری مونسون بارشوں کے آغاز کا امکان ہے. کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج. MQM کے کارکنوں کی ٹیپو سلطان روڈ پر کے الیکٹرک آفس کے باہر نعرے بازی. مظاہرے میں خواتین کی بھی شرکت. نوشہرہ میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف تاجر سڑکوں پر نکل آئے. تحصیل جہانگیرہ میں دکانیں اور مرکزی شاہراہ بند. احتجاج کے باعث پشاور اور راولپنڈی جانے والی گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. آزاد کشمیر میں شہریوں کے قتل کی جوڈیشل انکوائری اور مظاہرین پر درج مقدمات ختم کرنے کا مطالبہ. جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 4 فروری کو جاری نوٹیفیکیشن کے بقیہ 8 نکات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں 27 مئی کو احتجاج کا اعلان کر دیا. کچرا اٹھانے سے منع کرنے پر گارڈ کی کچرا اٹھانے والے پر فائرنگ. کراچی کے علاقے نارتھ ناز آباد میں کچرا چننے والا زخمی. پولیس کے مطابق فائرنگ کرنے والے سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لے لیا گیا. پشاور کے علاقے باڑہ لائن سواتی پھاٹک میں کچے مکان کی چھت گر گئی. ملبے سے 4 سالہ بچی کی لاش برآمد. 4 افراد زخمی. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جائیں. عالمی فوجداری عدالت کے چیف پروسیکیوٹر نے مطالبہ کر دیا. پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے جنگی جرائم میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں. اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری. جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر مسلسل بمباری کے نتیجے میں مزید 15 فلسطینی شہید، 30 زخمی ہوئے. ٹینکوں نے کئی عمارتوں کو اڑا ڈالا. النصیرات کیمپ پر فضائی حملوں میں 5، وسطی غزہ میں 6 فلسطینی جان سے گئے. 24 گھنٹوں میں اموات کی تعداد 28 ہو گئی. درجنوں زخمی. شہداء کی مجموعی تعداد 35,200 سے تجاوز کر گئی. انگلینڈ سے T20 سیریز. قومی کھلاڑیوں کی ہیڈنگلے لیڈز میں تیاریاں جاری. کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ 22 مئی کو کھیلا جائے گا. راولپنڈی میں سجا مارشل آرٹ کا میلہ. راولپنڈی کی ٹیم نے اسلام آباد کو 3-2 سے شکست دے دی. نوجوان لڑکے، لڑکیاں اور ننھے فائٹرز نے اپنی صلاحیتوں کے ایسے جوہر دکھائے کہ سبھی حیران رہ گئے. ایونٹ میں 200 سے زائد کھلاڑیوں نے حصہ لیا. کیریئر ہال کراچی میں لگی پینٹنگ نمائش میں خوبصورت رنگوں سے بنے سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو سمیت دور بادشاہت اور مقامی کلچر کے پورٹریٹ سب کی توجہ کا مرکز بن گئے. نمائش میں 60 سے زیادہ خواتین کی پینٹنگز کی نمائش کی گئی. اور کام کے دوران نہیں سونا، لیکن بریک میں تھوڑا سا کرنا ہے قیلولہ. لیکن پورے اطمینان سے. جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول میں دلچسپ مقابلے میں دل کی دھڑکن اور گہری نیند کی بنیاد پر ملازمین کو انعام سے نوازا گیا.